الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق اللہ العلی العظیم۔ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جو وہ پردہ ڈالے، اے محبوب تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناپسند فرمایا۔ حضرات، اس سورت کی شان نزول یہ ہے کہ بعثت کے آغاز میں کچھ دنوں تک وحی پاک کا نزول ہوتا رہا اور پھر کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایام جن کے بارے میں مشہور ہے کہ 25 یا 40 دن تک وحی پاک موقوف رہی، یہ ایام آقا پہ بہت شاک گزرے، اس لیے کہ وحی پاک دراصل اللہ سے شرف کلام کے مرادف ہے، اور لذت نزول وحی سے چند دنوں کے لیے محرومی حضور کے لیے وصال کے بعد فراق کی طرح تھی۔ دوسری طرف کافروں نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے یا وہ ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو وہ نزول وحی کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، اور دوسری طرف انقطاع وحی پر وہ طعنہ زن بھی ہوئے۔ ابو لہب کی بیوی نے تو شدید بدزبانی سے کام لیا، اس نے تو حد ہی کر دی۔ معاذ اللہ، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہیں بلکہ شیطان نے جو ان پر آتا تھا اس نے ان کو چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ۔ خیر، اس بدزبانی کا جو انجام ہوا اس کے لیے آپ سورہ لہب پڑھیں، جس میں اسے مکمل سزا دی گئی۔ اسے حمالۃ الحطب کے نام سے یاد کیا گیا اور بڑی دردناک موت اس کی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان قلب اور تسکین خاطر کے لیے یہ پوری سورت نازل فرمائی۔ والضحیٰ، چاشت کے وقت کی یا روز روشن کی قسم۔ چاشت کا وقت وہ ہے جب سورج بلند ہو کر اپنی تابندگی سے پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ اس میں دوپہر کی دھوپ کی طرح تمازت بھی نہیں ہوتی۔ یہی وقت تھا جب اللہ نے کلیم طور جناب موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، اور اسی وقت کلیم عرش حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والضحیٰ کے ذریعے سے مخاطب فرمایا۔ والضحیٰ کی بہت سی تفاسیر مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ والضحیٰ سے مراد نور جمال مصطفیٰ ہے، اور واللیل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گیسو ہیں۔ تفسیر روح البیان۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ والضحیٰ سے مراد حضور کی ولادت باسعادت ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے کفر کی تمام تاریکیوں کو ختم کر دیا تھا اور ایک نئی صبح طلوع ہوئی تھی، ایک روشن صبح، ایک تابناک صبح، انصاف اور عدل کی صبح، وحدانیت الہ
الہ کی صبح، ایک ایسی صبح جب ظلم کا خاتمہ ہوا تھا اور برائیوں کی اندھیریاں چھٹ گئی تھیں۔ اس لیے والضحیٰ سے مراد ولادت باسعادت لیا ہے مفسرین نے، اور ضحیٰ سے مراد نور علم مصطفیٰ ہے۔ ضحیٰ سے مراد یہ بھی ہے، ولادت بھی مراد لی گئی ہے، اور سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور علم کو مراد لیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ساری کائنات منور ہونے والی تھی۔ ضحیٰ سے مراد وہ اسرار غیب بھی ہیں جو آپ پر روشن ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جملہ مغیبات کا علم عطا فرمایا، آپ کو عالم ما کان و ما یکون بنایا، اور آپ پہ وہ اسرار و حقائق روشن فرمائے جو آپ سے پہلے کسی اور پہ روشن نہیں کیے گئے تھے۔ آپ پہ وہ سارے حجابات آپ کے سامنے اٹھا دیے گئے جو غیب کے حجابات تھے۔ آپ کو ان تمام مغیبات کا مشاہدہ کرایا گیا۔ صرف غیوب کو روشن ہی نہیں کیا گیا، بلکہ آفتاب عالم تاب کی طرح سے ہر چیز آپ کے سامنے روشن اور واضح ہوئی۔ اس لیے ضحیٰ سے مراد اسرار غیب بھی ہیں جو آپ پر روشن ہوئے، اور واللیل سے مراد حضور کا عفو و کرم ہے جس نے امت کے عیوب کی پردہ پوشی کی ہے۔ جس طرح رات کی چادر دنیا کو ڈھک لیتی ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول کے عفو و کرم کی چادر نے امت مسلمہ کی پردہ پوشی فرمائی۔ ضحیٰ سے مراد حضور کی حیات ظاہری ہے جس سے دنیا واقف ہے۔ بے عیب حیات، ان کے اخلاق فاضلہ سے، ان کے اخلاق حسنہ سے، ان کے کردار سے، ان کی صداقت سے، ان کی امانت سے، دعوی نبوت سے اور اس کی صداقت سے، قرآن پاک کے نزول سے اور اس کی حقانیت سے، یہ حضور کی حیات ظاہری کے وہ ابواب ہیں جس سے دنیا واقف ہے۔ اور واللیل سے مراد حضور کی وہ باطنی احوال ہیں جس کو ان کے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے دونوں قسم یاد فرمائی۔ یا والضحیٰ سے مراد نزول وحی کا زمانہ ہے، جب آپ پہ وحی پاک صبح کے طلوع ہونے کی طرح نازل ہوتی رہی۔ اور واللیل سے مراد انقطاع وحی کا زمانہ ہے کہ جب ایک محدود زمانے کے لیے وحی پاک منقطع ہوئی، یہ بھی مراد لیا ہے۔ بعض مفسرین نے والضحیٰ سے مراد آپ کا یوم ولادت لیا ہے، اور واللیل سے مراد شب معراج، یعنی اللہ نے جو آپ کا خالق ہے، پروردگار عالم ہے، اس نے آپ کے یوم ولادت قسم یاد فرمائی اور شب معراج کی قسم یاد فرمائی۔ والضحیٰ سے مراد آپ کی امت کی خوبیوں کا اظہار ہے، اور واللیل سے مراد امت کے عیوب کی پردہ پوشی ہے۔ مفسرین کرام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق والضحیٰ اور واللیل کی تفاسیر کی ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سی تفاسیر ہیں۔ دن اور رات کی قسم میں اس بات کا کنایا ہے کہ مسلسل دن ہو تو انسان تھک جاتا ہے، اس لیے رات آرام کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو حصول معاش کے لیے، جد و جہد کے لیے بنایا ہے۔ عقائد و جہاں ابتدائے وحی اور نزول وحی کے زمانے میں
یقینی طور پر گراں باری کو محسوس کر رہے تھے، اور کیوں محسوس نہ کرتے؟ قرآن پاک کا تو یہ عالم ہے کہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. پہاڑ جس قرآن پاک کے نزول کتاب نہ لا سکے اور ریزہ ریزہ ہو جائے، لرزہ براندام ہو، تو پھر آقائے دو جہاں پہ یقیناً نزول قرآن کی کیفیت میں ابتداً ایک گرانی کسی کیفیت تھی. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا پہ وحی پاک نازل ہوتی تو ہم ان کے پیشانی اطہر پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، جبکہ شدید سردی ہوتی تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ عظیم کلام جو نازل ہو رہا تھا، یہ تو صرف سینہ مصطفیٰ تھا جو اس بار گراں کو اٹھا رہا تھا. اس لیے کچھ دنوں کے لیے وحی پاک منقطع کی گئی تاکہ آپ تھوڑی سی راحت محسوس کریں اور پھر مسلسل وحی پاک کے لیے اپنے سینہ اطہر کو اور خود کو تیار کر لیں. یہ بھی بعض مفسرین نے اس کا مفہوم متعین کیا ہے والضحیٰ اور واللیل کے حوالے سے. اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے والآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. آخرت سے مراد اگر آخرت کی زندگی ہے تو وہاں آپ کو مقام محمود فائز کیا جائے گا جس کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے. آپ کے دست اقدس میں لواء الحمد دیا جائے گا. تمامی انبیاء کرام اور ساری کائنات اس کے نیچے ہوگی. آپ کو حوض کوثر سے نوازا جائے گا. آپ کو تمام انبیاء پہ گواہ بنایا گیا ہے، اور آپ کی امت تمام امتوں پہ گواہ ہوگی. آپ کو منصب شفاعت عطا فرمایا جائے گا. آپ کی شفاعت سے آپ کی امت اور دوسری امتوں میں فضیلت حاصل کرے گی. آپ سب سے پہلے جنت میں تشریف لے جائیں گے اور آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. اس کے بعد دوسرے انبیاء کرام اور ان کی امتیں داخل ہوں گی. اور اگر بل الآخرۃ خیر لک من الاولی سے دنیاوی زندگی مراد ہو، اور حقیقت کی دونوں مراد ہیں. اس آیت کے نزول کے بعد سے لے کر کے اور قیامت تک، اور پھر قیامت کے بعد بھی آقائے دو جہاں کے مراتب بڑھتے ہی رہیں گے، ان کے فضائل و کمالات میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن اگر فوری طور پر آیت کے نزول کے بعد دنیا کی زندگی مراد ہو، اور جو مراد ہے بھی آخرت دنیا دونوں، تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ جس زمانے میں یہ آیات کریمہ نازل ہو رہی ہیں وہ بعثت مصطفیٰ کا ابتدائی زمانہ ہے. کتنی دشمنیاں تھیں، کتنے مظالم تھے، کتنی دشواریاں تھیں. لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے اور آپ پیغام خداوندی کا پھول لوگوں تک پہنچا رہے تھے اور زخم اٹھا رہے تھے. آپ کے لیے کتنی مشکلات تھیں. وحی پاک نازل ہو رہی اور آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کبھی آپ کو دیوانہ کہا جا رہا ہے، کبھی مجنون کہا جا رہا ہے، کبھی ساحر کہا جا رہا ہے، کبھی شاعر کہا جا رہا ہے. ہر روز ایک نئے الزام سے آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور جو ایمان لاتے اسے مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ان حالات میں کلام الہی کے ذریعے اللہ اپنے کلام کے ذریعے آپ کو خبر دے رہا ہے کہ محبوب غم نہ کریں. آج یہ آپ پر اور آپ کی وحی پر الزام عائد کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے.
اور کائنات نے دیکھا اور دنیا نے مشاہدہ کیا کہ ہر لمحہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا، اور ہجرت کے بعد تو وہ صبح انقلاب طلوع ہوئی کہ جس سے بہتر صبح کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ مکہ فتح ہوا، اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، پورا جزیرۃ العرب زیر نگی ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ دائرہ بڑھتا رہا اور قیصر و کسریٰ کی عظیم طاقتیں پیغمبر اعظم کے نظام کے سامنے جھک گئیں۔ صحابہ کرام نے اسلام کے علم کو پوری دنیا میں بلند کیا اور اعلان نبوت کے بعد سے صرف 1 صدی کے اندر دنیا کے 3 بر اعظموں پر اسلام ایک غالب قوت کی حیثیت سے نمایاں ہوا، یورپ، ایشیا اور افریقہ پر۔ یہ بھی مراد ہے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یہ بھی مراد ہے کہ آپ کو علوم اولین و آخرین سے نوازا جائے گا۔ تمامی انبیاء کرام جو علوم دیے گئے ہیں وہ سب کو عطا فرمائے جائیں گے، آپ کو دیے جائیں گے، اور قیامت تک ہر شے کا علم آپ کو عطا فرمایا جائے گا۔ خود یہ کتاب جو آپ پر نازل ہو رہی ہے، اس کا بھی عالم یہ ہے کہ وَلَا رَاتِبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کائنات کا کوئی خوش کوتر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین کے اندر نہ ہو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ یہ تمام آیات مبارکہ ان علوم کی گواہ ہیں جو عقائد و جہاں کو عطا فرمائے گئے مبدأ فیاض سے اور خدا کی بارگاہ سے۔ اس کے ساتھ ہر آنے والی گھڑی کے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر دین اسلام کو مکمل کیا جائے گا۔ جناب آدم سے لے کے اسلام کا جو نظام تدریجاً آگے بڑھتا رہا، اور تمامی انبیاء کرام کی تعلیمات میں اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ جیسے جیسے معاشرے کی ضرورت اور تقاضے تھے، قوانین نازل ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ پر دین ایسا مکمل کر دیا گیا کہ اس میں کوئی نقص نہیں رہ گیا، اور قیامت تک یہی دین اللہ نے اب پسند فرما لیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ نازل ہونے والی کتاب ہر طرح کی تحریف و تبدیل سے پاک فرما دی گئی، اور کتابیں تو بدل دی جاتی تھیں، محرف کی جاتی تھیں، مگر آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اس لیے کتاب مقدس جو آپ پہ نازل ہو رہی ہے وہ آخری کتاب ہوگی، اور کائنات کا ایک عظیم نظام زندگی ہوگا جو ہر دور کے لیے، ہر عصر کے لیے ہوگا۔ آپ پہ فتوحات کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے عہد میں اسلام دنیا میں پھیل جائے گا، اور قیامت تک اقوام ملل آپ کی نبوت پر ایمان لاتی رہیں گی، اسلام کا دائرہ پھیلتا رہے گا۔ یہ بھی مفہوم ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ انشاءاللہ مزید آیات مبارکہ کا مفہوم کل میں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔